انسان کے دنیا میں قدم رکھنے سے بہت پہلے اس دنیا پر جنات کی حکومت تھی۔ وہ اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ تھے۔ ان کی خلقت آگ سے ہوئی مگر وہ آگ نہیں تھے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی مگر وہ مٹی نہیں ہے۔ انسان کی طرح ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ صحیح اور غلط کا تعین کر سکیں۔ جنات کی اکثریت نے بغاوت کی اور ظلم و جور کا راستہ اپنایا۔ دنیا میں ہر طرف قتل و غارت پھیل گئی۔ ان میں ایک جن بالکل منفرد تھا۔ اس کے زہد کی وجہ سے اس کو ملائکہ کے درمیان جگہ دی گئی۔ یہ ابلیس تھا۔ پھر جب زمین پر صورتحال بہت ہیبت ناک ہو گئی تو اللہ نے جنات کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے۔ اس بات پر اتفاق نہیں کہ ابلیس ان فرشتوں کا سردار تھا یا اسے جنگ کے بعد اللہ کے حضور پیش کیا گیا، لیکن قرآن صرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ایک جن ہے جسے مقرب فرشتوں کا رتبہ ملا تھا۔ وہ تمام مخلوقات جنہیں اللہ کا قرب حاصل تھا، ان میں صرف ابلیس کو یہ اختیار تھا کہ وہ حق و باطل میں سے جو چاہے چن لے۔ جنات کی شکست کے بعد ابلیس نے یہ موقع دیکھا کہ وہ دنیا پر اپنی خلافت قائم کر لے۔ صرف اللہ کو اس کے دل کے فطور کا حال معلوم تھا۔ اللہ کے قانون کے مطابق سزا سوچ پر نہیں، عمل پر ہے، بس اس کا امتحان میں ڈالا جانا ناگزیر قرار پایا۔ امتحان نامتوقع طور پہ آیا۔ اللہ نے کچھ مٹی سے آدم کو خلق کیا اور یہ اعلان کیا کہ انسان دنیا میں اس کا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں کی سمجھ سے باہر تھا کہ اللہ ایک نیا خلیفہ کیوں کر بنانا چاہتا ہے جبکہ پرانے کو ایک عظیم جنگ کے بعد ہٹایا تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو ابلیس کی نیت معلوم ہے، یا کہ آدم کی اولاد میں ان کو پیدا ہونا تھا جو اس زمین پر خلافت کے حقدار ہیں؟ شاید دونوں ہی باتیں تھیں۔ اللہ نے ابلیس اور فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کا کہا۔ سارے فرشتے حکم بجا لائے، مگر ابلیس نے یہ کہتے ہوئے حکم عدولی کی کہ میں تو اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ ابلیس امتحان میں بری طرح سے ناکام ہوا۔ اس نے اللہ کی کھلی حکم عدولی کی۔ اس کی نیت کا فطور سب پر آشکار ہو گیا۔ کچھ بعید نہیں کہ اسے فوراً باصل جہنم کر دیا جاتا۔ آدم کے لیے ابلیس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کو آدم اور اولاد آدم سے بدلے کی ترکیب سوجھی۔ ابلیس نے اللہ سے روز قیامت تک کی مہلت مانگ لی تاکہ انسان کو بھی امتحان میں ڈالا جا سکے جیسے اسے ڈالا گیا، اور یہ ثابت ہو جائے کہ انسان اللہ کی خلافت کے قابل نہیں۔ بولا، میں انسان کے گھات میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، پھر اس پر آگے سے حملہ کروں گا اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے۔ اے اللہ، تو انہیں ممنون اور شاکر نہیں پائے گا۔ اللہ نے اسے مہلت دی مگر قیامت تک نہیں، بلکہ ایک معین وقت تک۔ اتنا لمبا عرصہ کہ حضرت انسان کا امتحان لیا جا سکے۔
اللہ نے ابلیس کو نکال باہر کیا ان الفاظ کے ساتھ، نکل جا کہ تو ذلیل و مردود ہے، جو بھی تیرا اتباع کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ ان سب کو ابلیس کے ساتھ جہنم میں جھونک دے گا جو اس امتحان میں ناکام ہوں گے، مگر اللہ نے انسان پر اعتماد کیا، اس بات پر کہ بنی نوع انسان میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں ابلیس گمراہ نہ کر سکے گا۔ انسان کی مدد کے لیے ہادی ہوں گے جو انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، جبکہ ابلیس انہیں بھٹکانے کی کوشش میں رہے گا، یہاں تک کہ وہ آخری مارکا ہوگا جو ابلیس اور آخری ہادی امام مہدی علیہ السلام کے درمیان ہوگا۔